واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. ہمارے قریب علاقے میں ایک عورت گزری ہے، اس کا نام مشہور تھا کہ یہ تو حافظ تائی کی بہن ہے، بڑی سخی عورت تھی۔ اس کا یہ دستور تھا کہ اس کے گھر کے قریب سے جو کوئی گزرتا وہ اس کو بٹھاتی، کھانا کھلاتی اور پھر گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ گاؤں جو ہے وہ بالکل سڑک کے کنارے پہ تھا۔ اب جو دیہات کے لوگ ہوتے تھے وہ سڑک پہ آتے اور وہاں سے بس لے کے شہر آتے تھے۔ کئی فیملی والے بھی ہوتے تھے، کئی اکیلے ہوتے تھے، تو لوگوں کو وہاں کھڑے ہونا پڑتا تھا۔ کبھی دھوپ ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے۔ اس نے اپنے خاوند کو مشورہ دیا کہ مسافر لوگ یہاں کے انتظار کرتے ہیں، اگر ہم ایک چھت سی بنا دیں تو ان کو آسانی ہو جائے گی، سایہ مل جائے گا۔ تو خاوند گاؤں کا نمبردار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے ایک چھت بنا دی۔ اب لوگوں کو جب بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی تو لوگ آتے اور انتظار میں وہاں بیٹھ جاتے۔ پھر اس عورت نے سوچا کہ مہمان آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، پیاس لگی ہوگی، کسی کو بھوک لگی ہوگی، کیوں نہ میں ان کو لسی پلا دیا کروں۔ اب لسی تو دیہاتوں میں ہر گھر میں ملتی ہے، چنانچہ وہ لسی بھیج دیتی اور لوگ وہاں بیٹھتے اور پیتے اور آرام سے رہتے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کو خیال آیا کہ میں صرف لسی بھیجتی ہوں، اگر کسی کو بھوک لگی ہوگی تو کیا ہوگا، تو اس نے روٹیاں بنانی شروع کر دی۔ اب جب لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی بھی ملی، لسی بھی ملی، تو لوگ پروگرام اسی طرح بناتے ہیں۔ دیہات سے چلتے کہ جی ہم فلاں جگہ جائیں گے اور رات کھانا کھا کے وہیں پر رہیں گے اور اگلے دن بس سے کے شہر چلے جائیں گے، اور شہر والے پروگرام بناتے ہم چلتے ہیں، رات کو وہاں پہنچیں گے، کھانا کھائیں گے، رات گزاریں گے، اگلے دن گاؤں میں چلے جائیں گے۔ اب جی 200-300 بندوں کا اجتماع ہونے لگ گیا۔ اب جب 200-300 بندے روز کھانا کھاتے تو کچھ حاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کے خاوند کو کہا یار تم پیسے درخت سے توڑ کے لاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو کماتا ہوں، زرعی زمین ہے۔ اس نے کہا یار یہ جو تم 200-300 بندوں کو روز کھانا کھلاتے ہو نا، تو یہ تمہاری بیوی تمہیں کنگال کر دے گی۔ انہوں نے ایسے خاوند کے کان بھرے کہ خاوند نے فیصلہ کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، یہ مفت خوری کھانا کھا جاتے ہیں، ہم آج کے بعد کھانا نہیں دیں گے۔ دسترخوان بند کر دیا گیا۔ بیوی کو پتہ چلا تو بیوی کو صدمہ تو بڑا ہوا، مگر وہ سمجھدار تھی، اس نے خاوند سے بات نہیں کی۔ ایک دن گزرا تو بیوی بڑا غمزدہ تھی، گھر میں تھی، تو خاوند نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت بجھی بجھی ہے، یہ ہنس مسکرا کے بات نہیں کر رہی۔ تو خاوند نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا، آج تم ذرا ڈپریس نظر آتی ہو؟ اس نے کہا ہاں طبیعت خراب ہے بس۔ تو خاوند نے کہا کہ کیا خیال ہے، چلو میں تمہیں زمینیں دکھانے کے لیے لے چلتا ہوں، ذرا کھلی ہوا میں جاؤ گی اور فصلیں دیکھو گی تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اپنی زمینوں پر آ گئی۔ اب وہاں پر تھوڑی دیر تو فصلیں دیکھتی رہی، پھر ایک جگہ کنواں چل رہا تھا، وہ آئی اور کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ خاوند نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا بس میں دیکھ رہی ہوں، کنویں کو دیکھ رہی ہوں۔ کافی دیر کے بعد خاوند نے کہا کہ دیر ہو گئی، چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن دیکھ دیجیے رہی۔ تو خاوند قریب آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ اللہ کی بندی تم کنویں میں کیا بیٹھی دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ یہ رہی ہوں کہ خالی ڈول کنویں کے اندر جاتے ہیں اور واپسی بھر کے پانی سے واتے ہیں، پھر خالی جاتے ہیں، پھر بھر کے آتے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کنویں کا پانی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی کنووں کے پانی کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ خالی ڈول جاتے رہیں گے، بھر بھر کے آتے رہیں گے، تم دن رات بیٹھی رہو یہی منظر دیکھو گی۔ اس نے کہا اچھا، اگر کنویں کا پانی کم نہیں ہوتا، خالی ڈول جاتے ہیں بھر کے واپس آتے ہیں،
تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کے گھر میں بھی ایک کنواں جاری کر دیا تھا، مسافر خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ بھر کے جاتے تھے، آپ کو کیوں ڈر ہو گیا کہ کنویں کا پانی ختم ہو جائے گا؟ اس کے بعد اس کے خاوند نے کہا کہ میں دسترخوان کو کبھی بند نہیں کروں گا۔ جب تک وہ عورت زندہ رہی دسترخوان چلتا رہا اور 200-300 آدمی روز وہاں پہ کھانا کھایا کرتے تھے۔